1450 سال پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، پوری دنیا کی ساری باطل قومیں، پوری دنیا کی ساری ملتیں، سارے مذہب، یہ سب مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ کیسے مسلمانوں پر؟ یہ دنیا کی ساری باطل قومیں اور یہ ساری باطل ملتیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے ایک پلیٹ میں، ایک کھنچا میں کھانا رکھا جائے، لذیذ مزیدار کھانا اس میں رکھا جائے، اور بھوکے لوگوں کو اگر اس کھنچے پر چھوڑ دیا جائے تو کھنچے پر جیسے بھوکے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، گر پڑیں گے، ایسے ہی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے دنیا کی ساری ملتیں، دنیا کی ساری قوم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حرف بہ حرف، ایک ایک حرف سچی ہے، صادق ہے، فٹ ہے۔ آج کیا عالم ہے ہمارا! واللہ ابھی اگر مجھے جانا ہو بھگوان پور تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں مسلمان ہوں۔ ڈر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے چہرے میں داڑھی ہے۔ ڈر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے سر پر ٹوپی ہے، کہیں ظالم مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ صحابہ کرام جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ 1400 سال کے بعد ایک وقت آئے گا، پوری دنیا مل کر، دنیا کی ساری ملتیں اکٹھی ہو کر، دنیا کی ساری قوم اکٹھی ہو کر ایک ساتھ یہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام ہکے بکے رہ گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگتے یا رسول اللہ، فقال قائل، یہ بات ایک صحابی کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیوں ہوگا؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یہ دنیا کی ساری ملتیں، پوری دنیا مل کر، دنیا کے سارے لوگ مسلمانوں پر اس طرح سے کیوں ٹوٹ پڑیں گے؟ کیوں مسلمانوں کو مٹانے پر یعنی اتر پڑیں گے؟ اتنی مسلمانوں کے خلاف وہ اس طرح سے بغاوت کیوں کریں گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کیا مسلمان اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے؟ بہت تھوڑے ہوں گے، کم ہوں گے۔ حالانکہ اسی وقت صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، مشکل سے 1.25 لاکھ صحابہ تھے، اور آج ہم 1.5 ارب 150 کروڑ ہیں۔ وہ 1.25 لاکھ صحابہ یہ سوال کر رہے ہیں کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں، بل انتم یومئذ کثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں، اے میرے صحابہ، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، یہ تمہاری ظاہری سوچ ہے، وہ تھوڑے نہیں ہوں گے، بلکہ تم اس وقت تھوڑے ہو، اور وہ تو بہت ہوں گے۔ آج ہم بہت ہیں۔ لا ولکنکم یومئذ کثیر، تم اس دن یعنی ایمان والے تم اس دن بہت ہوں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ صحابہ
کہ دلوں میں یہ بات آئے گی تو پھر ہم جب اتنے ہوں گے تو پھر ہم شکست کیوں کھائیں گے، ہم ذلیل کیوں ہوں گے، ہم اتنے گر کیوں جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تو بہت ہوں گے لیکن تمہاری پوزیشن، تمہاری حیثیت اتنی گر جائے گی، تمہاری پوزیشن، تمہاری حیثیت اتنی گر جائے گی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں جیسے پانی کے بہاؤ میں جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے، تیز بارش ہوتی ہے، اور پانی کے بہاؤ میں جیسے گھاس پھوس اور تنکے اور یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں اور گھاس پھوس، یہ تنکے یہ جیسے پانی کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، ایسے ہی تم بھی بہہ جاؤ گے، تم اتنی بے قدر ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تیز پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اور پانی جا کر جہاں ٹھہرتا ہے تو وہاں جھاگ پیدا ہوتا ہے، یعنی پھینا، پانی سے جو پھینا وہ تیار ہوتا ہے جہاں پانی اکٹھا جا کر جمع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کہتے ہیں کہ جھاگ کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی زیادہ ہو جائے، کتنا بھی اوپر کو ابھرنے لگے، وہ جھاگ ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جھاگ آہستہ آہستہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تم ان جھاگوں کی طرح مٹ جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم بے اثر ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت نہیں ہوگی، تم صرف دیکھنے میں ایک مجسمے ہوں گے، جیسے مورتیاں ہوتی ہیں ایسے مورتیوں کی طرح تم دیکھنے میں بہت ہوں گے، لیکن تم طاقت کے بغیر ہوں گے، تم بے اثر ہوں گے، تمہاری طاقت اتنی کمزور پڑ جائے گی کہ تم ان ظالموں کی نظر میں اس تیز بارش میں جو جھاگ تیار ہوتا ہے اس جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے، تم اتنی بے حیثیت ہو جائے گا، تمہارا کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنزَعَنَّ اللَّهُ من عدو صدورکم المحابۃ منکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تم 1.25 لاکھ ہو اور تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، تمہاری شان اور شوکت غیروں پر، قیصر اور کسریٰ پر حاوی ہو رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، تمہیں دیکھ کر وہ گھبرا جاتے ہیں، سہما جاتے ہیں، تمہارا رعب اور دبدبا اللہ نے تم تھوڑے ہونے کے باوجود دشمنوں پر ڈال دیا ہے، دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب اور دبدبا ڈال دیا ہے، لیکن اس وقت وہ اتنے ہوں گے، 150 کروڑ ہوں گے، پھر بھی ان لوگوں کا رعب اور دبدبا اسلام دشمنوں پر، غیروں پر اللہ نہیں ڈالے گا، بلکہ رعب اور دبدبا کو ان کے دلوں سے اللہ اٹھا لے گا، اور تمہیں دیکھ کر وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، وہ گھبرائیں گے نہیں، بلکہ تمہیں دیکھ کر تم سے تو گھن اور نفرت کرنے لگے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو حضرات اخبار پڑھتے ہیں، جو بھائی میڈیا سے واقفیت رکھتے ہیں، دنیا اور ملک کی حالات کا جائزہ لیتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی پوزیشن دنیا میں کیا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سیم ایسے ہی ہے۔ آج ہم سب کے ساتھ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، خطرے ہیں، خطروں کا بادل ہمارے سروں پر مڈلا رہا ہے۔ ایسی تاریخ آپ کو اسلام میں ملے گی، ایسی تاریخ کا ذکر قرآن میں آپ کو ملے گا کہ جب ایمان والے، کلمہ والے مسلمانوں نے نبی کا طریقہ چھوڑا، نبی کا دامن چھوڑا، اسلام کا دامن چھوڑا، قرآن کو پسے پشت ڈال دیا،
اور اسلامی تعلیم سے منہ پھیر لیا، اللہ تعالی تب ان قوموں پر عذاب نازل کیا۔ اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ایمان والوں پر، کلمہ والوں پر، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ قولی مسلمانوں پر، زبانی مسلمانوں پر، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ ان پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے، ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہتے ہیں ان اللہ تعالی یقول، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا اللہ کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں اس کائنات کا رب ہوں، ایک اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میں اس کائنات کا پورا شہنشاہ ہوں، اس کائنات کا پورا نظام میرے دست قدرت میں ہے، انا اللہ، میں اللہ۔ لا الہ، اس کائنات میں کوئی دوسرا رب نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی اللہ ہوں، لا الہ، کوئی معبود اس کائنات میں نہیں ہے، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، میرا کوئی مثل نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی ساجی نہیں ہے، میرا کوئی مماثل نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں اپنی ذات میں وحدہ لا شریک لہ۔ پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے انا مالک الملوک، اللہ کہتا ہے کہ میں ان دنیا کے جتنے راجہ بادشاہ ہیں، ان سارے راجاؤں کا، بادشاہوں کا، سارے عملہ اور منتریوں کے قلوب کا میں مالک ہوں، ان ساروں کے دلوں کا میں مالک ہوں، انا مالک الملوک۔ اور اللہ کہتا ہے وَأَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ، اور دنیا میں جتنے راجہ بادشاہ ہیں، جتنے پرائم منسٹرز ہیں، جتنے پریسیڈنٹس ہیں، جتنے منتری ہیں، منسٹرز ہیں، اور جتنے عملے ہیں، ان ساروں کے بادشاہ میں ہوں، ان بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، وَأَنَا مَلِكُ الْمُلُوكِ۔ اس میں کسی کی دو رائے ہے؟ اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ کسی کا جھگڑا ہے؟ کسی کی نا اتفاقی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی، بے شک اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے، لہذا ان بادشاہوں کا مالک بھی اللہ ہے، یہ دنیا کے بادشاہوں کا مالک بھی اللہ ہے، ان بادشاہوں کے دلوں کا مالک بھی اللہ ہے، یہ بادشاہوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ نہیں بھائی زور سے بولو، ہے کہ نہیں؟ خود اللہ کہتا ہے وَمُلُوكُ الْقُلُوبِ وَقُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، ان دنیا کے بادشاہوں کا، ان دنیا کے پرائم منسٹرز کا، اور ان دنیا کے پریسیڈنٹس کے دلوں کا دل جو ہے، ان کا دل جو ہے وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، ان کے دل جو ہے وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَقُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، فی یدی، میری مٹھی میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، فی یدی۔ بھائی آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہو، مٹھی میں کوئی چیز ہو، آپ جیسا چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسا چاہیں، ادھر ادھر پھیرنا، اس کو لپیٹنا، اس کو لمبا کرنا، مٹھی میں رکھنا، مٹھی بند کرنا، پھینک دینا، یہ ساری باتیں آپ کے اختیار میں ہوں گی اگر آپ کی مٹھی میں کوئی چیز ہو۔ کہتے ہیں نا وہ تو میرا مٹھا میں ہے، وہ کہاں جگہ میرا مٹھا میں ہے، تو اس کا مطلب یہ دنیا کے بادشاہ کہاں جائیں گے؟
ان کے قلوب تو میری مٹھی میں ہے، اللہ کہتا ہے وَقُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي. پھر ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفہ. بار باقی والوں تم آج کان کھول کر یہ حدیث سن کر جاؤ، کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، یہ بندے کلمہ والے، یہ بندے ایمان والے، یہ بندے جو قرآن والے، یہ بندے جو آخرت والے، جن کا ایمان آخرت پر ہے، یہ غیروں سے نہیں کہا جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے ایمان والے، کلمہ والے بندے، اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، ان العباد، اگر تم لوگ میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے. یہاں اللہ نے کہا، نہیں کہا کہ تم زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے. کامیابی قلت اور کثرت، مائنورٹی اور میجورٹی پر نہیں ہے، کم زیادہ پر کامیابی نہیں ہے. یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں، کامیابی